حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عشرہ ذی الحج آوے تو عبادت میں کوشش کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دنوں کو فضیلت دی ہے اور اس کی رات کی حرمت اس کے دن کی حرمت کی سی ہے۔ جو کوئی 10 راتوں میں سے کسی رات کی تہائی میں 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورۃ فلق ایک بار، سورۃ ناس ایک بار اور سورۃ اخلاص 3 بار اور آیت الکرسی پڑھے 3 بار، پھر نماز سے فارغ ہو تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان ذی القدرت والملکوت، سبحان الحی الذی لا یموت، لا الہ الا هو یحیی ویمیت وہو حی لا یموت، سبحان اللہ رب العباد والبلاد والحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال، اللہ اکبر کبیرا، ربنا جل جلالہ وقدرتہ بکل مکان۔ پھر جو چاہے دعا کرے، اس کے لیے اجر ہے جیسے کسی نے حج کیا بیت اللہ حرمت والے کی طرف اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، اور اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا وہ ضرور اس کو دے گا۔ اور اگر 10 راتوں میں سے ہر رات میں نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فردوس اعلیٰ میں داخل کرے گا اور اس سے ہر برائی مٹا دے گا، اور اس سے کہا جائے گا نئے سرے سے عمل کیے جا۔ پھر جب عرفہ کا دن ہو اور وہ اس کے دن میں روزہ رکھے اور اس کی رات میں نماز پڑھے اور یہ دعا پڑھ کر دعا کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت گڑ گڑائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، تم گواہ ہو کہ میں نے اس کو بخش دیا اور بیت اللہ کے حجیوں میں اس کو شریک کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے بشارت دیتے ہیں اس کو جو اللہ تعالیٰ نے اس مومن بندے کو اس کی نماز اور دعا کے سبب سے دیا۔